دکھ سوگ مٹھی بھر چاہت شامل ہیں۔ آپ نے کئی خیراتی کاموں خصوصاً 2010 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب کے دوران فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ فن، فلم، ٹی وی، اداکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سائمہ شاہ ریشم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب ہمایوں سعید۔ جناب ہمایوں سعید پاکستان کے مشہور فلم اور ٹی وی اداکاروں میں سے ایک ہیں جو ایک قابل ذکر پروڈیوسر بھی ہیں۔ آپ نے 1995 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آپ 50 سے زائد ٹی وی ڈراموں اور 15 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ 2010 میں آپ نے سکس سگما پلس کے نام سے اپنی پروڈکشن کمپنی کا آغاز کیا اور اب تک 50 سے زائد ڈراموں اور 5 فلموں کو پروڈیوس کر چکے ہیں۔ آپ نے معیاری ڈراموں میں اپنی کارکردگی سے اپنے سامعین کو محسوس کیا۔ آپ نے پاکستانی سنیما کی بحالی میں مثالی کردار ادا کیا۔ حال ہی میں آپ نے ایک ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو پیش کیا اور اس میں اداکاری کی جو پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں سب سے بلند ریٹڈ ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے۔ فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ہمایوں سعید کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب علی ظفر۔ جناب علی ظفر ایک پاکستانی گلوکار، نغمہ نویس، اداکار، مصنف، شاعر، پروڈیوسر، مصور اور سماجی شخصیت ہیں۔ آپ نے اپنی فنی سفر کا آغاز ایک گلوکار کی حیثیت سے کیا اور اپنے تعارفی البم حقہ پانی سے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ڈرامہ سیریز کانچ کا پر، لنڈا بازار میں اداکاری کے ذریعے آپ نے ٹیلی ویژن پر بحیثیت اداکار اپنا لوہا منوایا۔ آپ نے بہت سی مشہور ملکی اور غیر ملکی فلموں میں بھی کام کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی دوبارہ بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے علی ظفر فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو مختلف سماجی کام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کے بہت سے فلاحی اداروں کے لیے سماجی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ فن گلوکاری کے میدان میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی ظفر کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ سرمد صاحبائی۔ جناب سرمد صاحبائی نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور 1968 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہو گئے۔ پاکستان اور بیرون ملک میں آپ فن اور ثقافت میں اپنا اختراعی نقطہ نظر کی بنا پر ایک منفرد شاعر اور ڈرامہ ہدایت کار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ 1977 میں آپ کا پیش کردہ ڈرامہ نیا قانون نے بہترین لکھاری اور ہدایت کاری کا پی ٹی وی ایوارڈ حاصل کیا۔ آپ کے ٹرک آرٹ اور ہائی وے کی ثقافت کے بارے میں آپ کی دستاویزی فلم کو 1999 میں ہیمبرگ میوزیم جرمنی، 1999 میں اوسلو فلم فیسٹیول اور 2008 میں روس کے فلم فیسٹیول میں دکھایا گیا۔ آپ کے اسٹیج ڈراموں کے مجموعے شک، صبح واویلا، کٹ پتلیوں کا شہر شامل ہیں۔ پاکستانی سنیما میں 6 مئی 2016 کو آپ کی ریلیز کی جانے والی فلم ماہ میر کو نیشنل آسکر کمیٹی کی جانب سے آسکر ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ فن، ڈرامہ نویس، ہدایت کار، شاعر کے شعبے میں آپ کی بے مثال کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سرمد صاحبائی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی ہمشیرہ وصول کریں۔
محترمہ اندو مریم میٹھا. محترمہ اندو مریم نے 1949 میں ایسٹ پنجاب یونیورسٹی دہلی سے بی اے آنرز اور 1991 میں مرینڈا ہاؤس دہلی یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. آپ نے مختلف اساتذہ سے 7 سال کی عمر میں رقص کی تربیت حاصل کرنی شروع کی. لاہور کے اوپن ایئر تھیٹر میں آپ نے 13 برس کی عمر میں رقص کا مظاہرہ کیا. آپ 30 سال سے زائد عرصہ تک لاہور اور راولپنڈی میں رقص، ڈرامہ اور تھیٹر کی پیشکش میں شامل رہیں. آپ نے امیر خسرو اور گل بدن کی کہانی کے نام سے 2 تاریخی میوزیکل ڈانس ڈرامے تحریر کیے اور ہدایت کاری کی. آپ کے کلاسیکل اور جدید رقص بیجنگ وومن کانفرنس 2004 اور 2017 میں شامل کیے گئے. فن، رقص، کوریوگرافر کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ اندو مریم میٹھا کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. جناب فرحان محبوب پہلی بار بین الاقوامی توجہ کا مرکز اس وقت بنے جب آپ نے شیفیلڈ UK میں جنوری 2002 میں برٹش جونیئر انڈر 15 اوپن جیتی. 1 سال بعد آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں ایشین جونیئر انڈر 19 چیمپئن شپ حاصل کی. 2016 میں آپ نے متعدد ٹورنامنٹس جیتے اور ان مقابلوں میں پہلے نمبروں کے بین الاقوامی کھلاڑیوں کو ہرایا. 2018 میں آپ نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا. آپ نے ٹیم چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور ملک کے لیے اعزازات حاصل کیے. مجموعی طور پر آپ نے 2010 سے اب تک 5 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. کھیل اسکواش کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فرحان محبوب کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. مولانا طارق جمیل. مولانا طارق جمیل 1953 میں پیدا ہوئے. تعلیم کے حصول کے بعد آپ ایک مذہبی اسکالر، مصنف اور استاد بن گئے. آپ نے گلدستہ اہل بیت کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی. آپ فیصل آباد میں حسین گرامر اسکول اور مدرسے کے نام سے ایک اسکول چلاتے ہیں جس کی مختلف شہروں میں مختلف شاخیں ہیں. آپ کے نام سے لاہور میں بچوں کے لیے سیرت کا ایک منصوبہ بھی چلا رہے ہیں. آپ غریب طبقے تک رسائی حاصل کر کے غریب مریضوں کے اندراج اور غریب مریضوں کو بلا معاوضہ ہسپتال چھوڑنے اور واپس پہنچانے کے لیے فری ایمبولینس سروس بھی فراہم کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ تمام دنیا میں خطبات دے چکے ہیں اور تمام عالم میں اسلام کے نمائندہ ہیں. آپ نسلی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حامی ہیں. مذہبی اسکالر کی حیثیت سے آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مولانا طارق جمیل کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. جناب عبد الماجد قریشی. جناب عبد الماجد قریشی پشاور سے تعلق رکھنے والے سماجی خدمات میں متحرک اور فلاحی کاموں میں سرگرم ایک قابل تقلید نوجوان ہیں. 2010 میں جامعہ پشاور سے کمپیوٹر سائنس میں اپنی ڈگری کی تکمیل کرنے اور ایک انجینئرنگ کمپنی میں بطور IT پروفیشنل خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے 2014 میں اپنی تنخواہ سے پشاور کے غریب اور بے گھر لوگوں کو غذا فراہم کرنے کے مشن کا آغاز کیا.
آپ طرز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک غیر منافع بخش تنظیم کے بانی ہیں جو زیادہ تر پشاور میں رہنے والے خیبر پختونخوا کے ہزاروں ضرورت مند افراد کو نقد رقم، غذا، کپڑوں، دواؤں اور علاج میں معاونت کی صورت میں مدد فراہم کرتی ہے، جن میں زیادہ تر بیوائیں، یتیم، مریض، معذور افراد، بے گھر، ضعیف شہری اور کم مہارت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ رفاع عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبد الماجد قریشی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب محمد فہیم 1953 میں لیکر آرٹ سے منسلک ایک معروف خاندان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ جمری کا کام یا لیکر ورک ایک صدیوں پرانا ہنر ہے۔ آپ کے فن پاروں کی نمائش الحمرا آرٹ کونسل، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، امریکی سفارت خانے، آسٹریلین، برطانوی اور کینیڈین ہائی کمیشنز وغیرہ میں ہو چکی ہے۔ آپ کئی سربراہان مملکت کو بھی اپنا کام تحفتاً پیش کر چکے ہیں، جن میں برطانیہ کی ملکہ اور فرانس کے سابق صدر محترم فغانسو مترا بھی شامل ہیں۔ فن جمری کا کام کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد فہیم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ Late Dr. Tariq Shafi. Dr. Tariq Shafi graduated from the King Edward Medical College, and after initial postgraduate years at the Mayo Teaching Hospital, Lahore, he continued to complete his training in hematology and bone marrow transplant in Riyadh, Saudi Arabia and UK, very finely settled. Keen on promoting modern diagnostics in Pakistan, he worked with the Royal College of Pathologists, UK and Chuktai Lab, Pakistan, and established with his colleagues the British Association of Pakistan Pathologists and became its chairman. He actively promoted and participated in the events and facilitated the clinical attachments and mentoring for their juniors in the UK. During the COVID-19 pandemic, his call for duty never made him think of himself. He notably demonstrated as he continued his patient telephone clinics despite having developed COVID-19 associated with breathing difficulties. He passed away after 6 weeks' battle to COVID-19. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Tariq Shafi, late, the award of Star-e-Qaid-e-Azam posthumous. His widow will receive the award. Mr. Richard Jerry Horowitz.